ضرورت کا کھانا ملا، ضرورت کا کپڑا ملا، ضرورت کا مکان ملا، ضرورت کی دکان ملے، ضرورت کا اپنا بچھونا ملا، تو اب اس سے کیا حساب ہوگا؟ وہ جلدی نکل کے جنت میں چلا جائے گا، اور امیر وہاں سے امیری سے رکے گا، دکانوں کا حساب ہے وہاں سے رکے گا، مکانوں کا حساب ہے وہاں سے رکے گا، زکات کا حساب ہے وہاں سے رکے گا، صدقے کا حساب ہے وہاں سے رکے گا، فطرات کا حساب ہے وہاں سے رکے گا، پڑوسیوں کا حساب ہے وہاں سے رکے گا، زکات کا حساب ہے وہاں سے رکے گا۔ ایک پڑوسی کھڑا ہو جائے گا، دوسرا کھڑا ہو جائے گا، وہ الجھ جائے گا اور غریب پہلے نکل جائے گا، غریب پہلے۔ اب یہاں اہل ثروت اگر ہوں تو وہ احساس نہ کریں، آپ پھر رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اور اس دولت کے ساتھ میں آپ رب کے دربار میں یہ ضرور عرض کریں، مولا وہ دولت دے جو مجھے تباہ نہ کرے، ورنہ یہ دولت اگر قارون کے پاس آئی تو دولت سمیت زمین میں دسا گیا، اور اگر یہی دولت عثمان غنی کے پاس آئی تو جیتے جی 2 بار جنت لے لی۔ محبت سے بولو۔ اب دیکھیے کتنی روٹی بنائی؟ 4۔ اب 4 روٹی بنائی تو افطاری کا وقت آیا، جب افطاری کا وقت آیا تو حضرت خاتون جنت نے ان روٹیوں کو 4 میں تقسیم کیا۔ ذرا آنکھ بند کر کے سوچو، جنت کی عورتوں کی سردار تقسیم کرنے والی ہو، اور جنت کے جوانوں کے سردار کھانے والے ہوں، اور ولیوں کا سردار دیکھنے والا ہو، تو کیا مہمانی اور کیا میزبانی رہی ہوگی اس وقت۔ آپ نے ایک روٹی امام حسن کے آگے رکھی، دوسری روٹی امام حسین کے آگے رکھی، اور تیسری روٹی اپنے شوہر حضرت علی مشکل کشا کے آگے رکھی، اور چوتھی روٹی جو بچی حضرت مائی خاتون جنت نے وہ کہاں رکھی؟ اپنے آگے۔ اب جب اپنے آگے رکھی تو رکھنے کے بعد آپ روٹی کو کھانے لگے، افطاری ہوئی، تو حضرت خاتون جنت نے اس روٹی کے 2 حصے کیے۔ کون سی روٹی؟ جو نبی کی بیٹی کے حصے میں آئی تھی، اس کے 2 حصے کیے، آدھا کھایا اور آدھا اپنے دوپٹے میں رکھا، اور جب رکھا تو حضرت علی کی نظر پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے، روزہ تو تم نے بھی ہمارے ساتھ رکھا ہے، کیا تمہیں بھوک نہیں ہے؟ کہا بھوک ہے۔ کہا فاطمہ پھر یہ کیا کرتی ہوئی، آدھی روٹی بچا کے کیوں رکھی؟ تو حضرت خاتون جنت نے فرمایا کہ اے میرے شوہر، میں نے اس لیے رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ابا جان کو بھی روٹی افطاری کے لیے ملے یا نہ ملے۔ اب یہ جملہ بظاہر آپ بڑے نارمل ہو، مگر یاد رکھنا باپ کا احساس بیٹیاں ہی کرتی ہیں۔ باپ کا احساس اگر بیٹی کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ ہاسپٹل میں ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی باپ کو دیکھنے کے لیے، اور اگر بیٹا خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا سگریٹ لگا کے دم بجا رہا ہے، اور بیٹی ایسی حرکتیں کرتے نہیں ہے۔ اب نبی کی بیٹی نے وہ روٹی لی اور اٹھ کر جانے لگی، تو اللہ کے نبی نماز مغرب پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب سرکار نماز مغرب پڑھا کے واپس آ رہے تھے، اتنے میں سرکار نے دیکھا کہ خاتون جنت میرے دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرحبا فاطمہ، بیٹی آ گئی، کیوں آئی؟ کہا ابا جان آپ سے ملاقات کرنے آ گئی۔ مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ کہ وہ نبی جو لامقام پہ رب سے ملاقات کرنے گیا، وہ نبی پوچھتا ہے اپنی بیٹی سے بیٹی کیوں کھڑی ہو؟ تو نبی کی بیٹی نے کہا ابا جان یہاں نہ پوچھو، اندر چلو۔ اب وہ لوگ جو غربت میں ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا آپ اپنی غریبی پہ ناراض نہ ہو، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اے مولا جس حال پہ تو رکھے یہ تیرا کرم ہے، اگر دولت دے تب بھی تیرا کرم ہے، اگر غریبی دے تب بھی تیرا کرم ہے۔ نبی اپنی بیٹی کو اندر لے گئے، جب اندر لے گئے نبی نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا فاطمہ یہ چادر میں کیا لپیٹا ہے؟ آج کی ابا جان میں نے سوچا ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ابا کو آدھی روٹی میں لے کے دے دو اور آدھی میں کھا لو۔ میرے نبی نے آگے سے جو جملہ کہا وہ آپ اپنی پوری قوت سماعت میں نوٹ کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹی اچھا ہوا تم لے کر آ گئے، ورنہ آج چوتھی افطاری ہے، اللہ کا نبی بولتا ہے۔ یہ دیکھو فاطمہ بیٹی آپ لے کر آ گئے، اور آپ اسے یہ نہ سمجھیں ایک طرف تو یہ نبی کہتے ہیں چوتھا دن ہے نبی بھوکا،
اور دوسری طرف نبی یہ کہتے ہیں یا عائشہ تو نوشی تو نصارت نہیں جبال الزہب، اے عائشہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے، سبحان اللہ۔ اب نبی نے فاطمہ کو کہا بیٹی رو نا، ہم کھاتے ہیں۔ فاطمہ نے کہا ابا اس سے پہلے آپ خود کھاتے رہے، آج آپ کی بیٹی آپ کو کھلائے گی۔ کہا بیٹی کھلا، میں تو بچیوں کے گھروں کو آباد کرنے آیا ہوں، میں تو وہ ہوں جس نے کہہ دیا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ کھلا۔ فاطمہ کھلاتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ میرے آقا نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا فاطمہ صبر کر، تم بھی صبر کر، میں بھی صبر کرو، اور ہم دونوں کی صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے امت کے گناہگاروں کو بخش دے۔ دیکھو کتنا پیار ہے ہم سے، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، مچل کے بولو، خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ارے بڑے سے یاد ہے محمد کے گھرانے والے، بڑے سے یاد ہے محمد کے گھرانے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ پکے ہو جائیں، آمین کہہ لو۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے نوجوان اس وقت بارزگار ہیں، کم تنخواہیں ہیں، اللہ ان کو پر اپنا فضل فرمائے، اور جتنے بے روزگار ہیں اللہ انہیں باروزگار بنائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے۔ ایک روایت اور سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو فرشتے مار رہے ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے؟ مار رہے ہوں گے، اور جب فرشتے ماریں گے اس بندے کو تو وہ بندہ رو رہا ہوگا۔ اتنے میں اللہ کے نبی آئیں گے اور فرشتوں سے عرض کریں گے اے فرشتوں کیوں مارتے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ آج ہمیں رب کا حکم آیا ہے کہ اس بندے کو مارو۔ جب اتنا سنیں گے تو سرکار سے وہ بندہ عرض کرے گا یا رسول اللہ ذرا میری مدد کیجیے، ان فرشتوں سے چھڑوا دیجیے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو لوہے کا گرز ایک بار پڑے گا بندہ 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا، اور انسان کا جسم اس طرح پس جائے گا کہ جس طرح ایک گوشت کا قیمہ کیا بلکہ یوں کہ یہ پانی آپ لوگ کسی مٹکے میں، اور جب اس مٹکے کو گراؤ تو وہ پانی بکھر کے ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ایک بار گرز پڑے گا بندے کے جسم کے پیس پیس اڑ کے جائیں گے، پھر رب دوبارہ اسے زندہ کرے گا، پھر دوبارہ فرشتے اس کو ماریں گے۔ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، بولو بھائی زندگی ہمارے، وہاں تو ہم نے ہمیشہ لینا ہے، جو وہاں ہمیشہ لینا ہے تو وہاں کے لیے ہم نے کیوں بھائی 1 مہینہ 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ آتا ہے، اور پھر بھی کتنے کم نصیب کچھ لوگ ہیں کہ جو روزہ بھی نہیں رکھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے چھپ گئے۔ میں کہوں گا تم چھپو یا نہ چھپو مگر اللہ سے چھپ سکتے، وہ رب تمہیں ہر جگہ دیکھتا ہے، گھر میں ہو تب بھی دیکھتا ہے، گھر سے باہر ہو تب بھی دیکھتا ہے۔ اور بھئی یہ ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے ہر عبادت کی حد بتائی۔ تم رمضان کے علاوہ ایک لفظ پڑھو الف 10 نیکیاں، رمضان میں پڑھو 70 نیکیاں، یعنی ہر چیز کا ایک لمٹ بتائی، لیکن ایک نفل پڑھو 10 نفلوں کا ثواب، اور رمضان میں ایک نفل پڑھو تو 70 کا ثواب، یہ اتنا ثواب پڑ گیا۔ مگر ایک روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی حد ہی اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، اور خالی رب کی طرف سے اعلان آ گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دینے والا۔ اور یہ نہیں بتایا کتنی دوں گا، 10 دوں گا یا 50 یا 100 کتنی، بلکہ یہ کہا اس کی جزا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب بتاؤ جس کو خدا مل جائے، بھائی جس کو خدا مل جائے تو پھر بھی اگر روزہ نہ رکھیں تو یہ اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں، اپنی قسمت پہ روئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تم پہ خدا کا قہر آئے تو تمہارے اس قہر کی وجہ سے بستی والے بھی نہ جل جائیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی جانو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ بندہ رو رہا ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بچائیے۔ اتنا کہنا تھا سرکار نے ہاتھ اٹھائے، مولا معاف کر۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا میرے محبوب سنی جائے گی تمہاری مگر اس کے لیے نہیں۔ اب آپ بتاؤ وہ خدا منع کرے اس کے لیے نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت حیران ہو گئے، مولا کبھی تو نے ایسا نہیں کہا، محبوب
مقدمہ جس نے درج کیا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ خود رمضان کھڑا ہے. اور رمضان نے کہا برکتیں بھی مجھ میں تھی, بخششیں بھی مجھ میں تھی. ارے 3 اشرے ہوتے نا, پہلا اشرا ہے اللہ کی رحمت کا, سبحان اللہ. تو اس وقت اللہ کی رحمت ہم پہ پڑ رہی ہے, لوٹ لو. اور دوسرا اشرا ہے مغفرت کا, بخشش کا. اور تیسرا اشرا جو ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کا, سبحان اللہ. رب نے اگر رب چاہتا یہ 3 چیزیں ایک ہی اشرے میں رکھ دیتا, لیکن رب نے ہمیں بتا دیا ارے اس بہانے سے تم رمضان میں جتنی عبادت کرو گے اللہ تمہاری نیکیاں زیادہ کرے گا. اور جب نیکیاں زیادہ کرے گا اللہ ان نیکیوں کی برکت سے تمہیں جنتی بنا دے گا. جب تم جنتی ہو جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ کافر کے مقابلے میں جب تمہیں جنت عطا کرے گا اور کافروں سے کہے گا لمن الملک, بتاؤ ملک کس کے لیے ہے؟ سب کہیں گے اللہ کے لیے ہے. مگر اس وقت کسی کی نہیں چلے گی. اس وقت جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہیں گے تو اللہ ہے, لیکن کام نہیں چلے گا. کام تب چلے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے پناہ, آج مدد مانگوں سے, قیامت میں نہ مانیں گے اگر تو مان گیا. اس وقت مانیں گے مگر کام چلنے والا. قرآن مقدس میں ایک آیت ہے نا مالک یوم الدین, کیا ہے؟ غور سے بولو بھائی, مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا مالک ہے, اس کا ترجمہ. لیکن آپ بتاؤ کیا وہ دنیا کے دنوں کا مالک نہیں ہے؟ اللہ دنیا کے دنوں کا بھی مالک, پھر آخرت کے دن کا بھی. تو جب رب آخرت کے دن کا بھی مالک ہے اور دنیا کے دنوں کا بھی مالک ہے تو یہاں قید مالک یوم الدین کی جو لگائی, کیوں؟ اس لیے لگائی کہ جو آج اللہ کو مالک نہیں مانتے اس وقت وہ بھی مانیں گے, لیکن اس وقت ماننا کام آئے گا نہیں آئے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے, آپ رمضان کی قدر کیجیے, نمازیں تراویح پڑھیے. اور ایک بات اور سن لیجیے, ایک دن میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ نہیں, یہ 5 نمازیں تو ہوگی نا, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ تو ہوگی 5 نمازیں. لیکن آپ یہ بتاؤ مجھے کہ ایک دن میں فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. کتنی؟ جو 3 وتر ہیں وہ واجب کے حکم میں ہے, لیکن قضا تو ان کی بھی پڑھنی پڑتی ہے نا. بولو بھائی, پڑھنی پڑتی ہے. اب کتنی رکھتے ہیں؟ 20. ذرا حساب لگاتے ہیں. 2 فرض فجر کے, 4 فرض, کچھ آپ تو بولیے نا, 4 فرض ظہر کے, کتنے ہو گئے؟ 6. پھر 4 فرض عصر کے, کتنے ہو گئے؟ 10. پھر 3 فرض مغرب کے, کتنے ہو گئے؟ 13. پھر 4 فرض عشاء کے, کتنے ہو گئے؟ 17. پھر 3 وتر, کتنے ہو گئے؟ 20. اب تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ 20. سبحان اللہ, کتنی تراویح پڑھتے ہو؟ 20. اب روایت سنو, میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی نیکیاں کم ہوں اور رب چاہے کہ میں اسے بخش دوں تو پھر رب کیا کرے گا؟ اس کی وہ جو نفلی عبادت ہے نا, اللہ اس کو فرضوں میں ٹرانسفر کرے گا, فرضوں میں تبدیل کرے گا, اور تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ بندے کو بخشے گا. اب جو لوگ 8 پڑھتے ہیں, توجہ چاہوں گا, جو لوگ تراویح 8 پڑھتے ہیں, اب اگر ایک دن کی ان کی نمازیں خدا نہ کرے قضا ہو گئی اور اگر ان کی بھرپائی کے لیے اللہ ادھر سے ٹرانسفر کرے گا تو اب بتاؤ اگر 8 پڑھی تو 13 کہاں سے, 8 پڑھی تو 12 کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے مسلمانوں اس وقت کو قیمتی جانو. یہ بظاہر جو تمہیں تراویح نظر آتی ہے, قسم خدا کی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. دیکھنا ہر مسجد میں رونق لگی ہے, اور جس محلے میں اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو وہ محلہ اپنی قسمت پہ روئے. اتنا بڑا بدنصیب محلہ کہ جس محلے کے بارے میں ایسا بھی ہے کہ مسلمانوں کی بستی میں رمضان کے مہینے میں کیا کوئی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والا نہیں؟ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو, کوئی کہتا ہے اذان بند, کوئی کہتا ہے نماز بند, کوئی کہتا ہے یہ نہیں وہ بند, کوئی کہتا نہیں مسلمانوں کو ہی ختم کر دیں گے. اور ہم گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں کب وہ وقت آئے تو ہم تیار بیٹھے. یہی ہے نا. ابھی اگر اس رب سے بچنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے اوپر ظالم بادشاہ کو مقرر کرتا ہے. پھر وہ ظالم بادشاہ کا اللہ کا قہر بن کے لوگوں سے انتقام لیتا ہے. اس لیے رمضان کا دروازہ ابھی کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنے
گھر سے نکلا تو دریا نے بھی اسے راستہ دے دیا. بولو بات درست ہے یا نہیں ہے؟ جب دریا نے بھی اسے راستہ دے دیا. اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے تراویحوں کا اہتمام کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں. نماز 5 وقتہ پڑھیں اور 5 وقتہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور ایک گزارش میں آپ حضرات سے کروں گا, تقریباً 1 مہینے میں تقریباً کم و بیش 7 لاکھ روپے جمع ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنے